اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے نصیحت آمیز واقعات، تلقین صبر اور آپ کا عمل۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے صبر کے بارے میں ایک مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ بیان کرنے لگے، اتنے میں ایک بچھو آپ کو ڈنگ مارنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پاؤں نہ ہٹایا اور نہ ہی بچھو کو ہٹایا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ گفتگو سے فارغ ہوئے تب بچھو کو ہٹا دیا گیا۔ حاضرین نے پوچھا کہ اسے ہٹایا کیوں نہیں؟ فرمایا، مجھے اللہ سے شرم آئی کہ میں صبر اور اس کی کیفیت کے بارے میں کلام کروں اور عملاً اس کی مخالفت کروں۔ دوستوں سے وفاداری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دوستوں کے ساتھ نہایت وفاداری کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ کا ایک ساتھی گم ہو گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک اسے تلاش کرتے رہے مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ وہ ایران کے سیستان نامی صوبے میں ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں بغداد سے طویل فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچے اور اس کو تلاش کر کے واپس لے آئے۔ یتیم بچے کی دلجوئی۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ وہ اخروٹ چن رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ آج ایک یتیم بچے سے ملا ہوں، عید کا دن ہے، باقی بچے خوشیاں منا رہے ہیں لیکن یہ بچہ خوشیوں سے محروم ہے۔ میں یہ اخروٹ بازار لے جا کر فروخت کروں گا اور اسے کپڑے خرید کر اسے پہناؤں گا۔ آپ نے فرمایا، یہ کام میں کروں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچے کو اپنے ساتھ لے گئے اور عمدہ لباس خرید کر پہنایا۔ بچہ بہت خوش ہوا۔ یہ دیکھ کر حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حق میں دعائے خیر کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دن سے میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور جلوہ گر ہو گیا اور میرا حال اسی دن سے بدل گیا۔ پاؤں پھیلانے پر سرزنش۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں نے حسب معمول نماز پڑھی اور اس سے فارغ ہو کر محراب میں اپنا پاؤں پھیلایا تو مجھے آواز دی گئی کہ اے سری، کیا بادشاہوں کے سامنے اسی طرح بیٹھا کرتے ہیں؟ بس میں نے اپنا پاؤں سمیٹ لیا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ اب میں اپنا پاؤں کبھی نہ پھیلاؤں گا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ پھر 60 سال وہ زندہ رہے اور کبھی دن کو یا رات کو اپنا پاؤں نہیں پھیلایا۔ ایک شاگردہ خاتون کا عجیب واقعہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آپ کی ایک شاگردہ عورت رہا کرتی تھی اور اس کا لڑکا معلم کے پاس پڑھتا تھا۔ ایک دن معلم نے لڑکے کو پن چکی پر کسی کام سے بھیج دیا۔ وہ لڑکا پانی میں ڈوب گیا۔ معلم نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو واقعے کی اطلاع دی۔ حضرت سری سقطی اپنے اصحاب کے ساتھ لڑکے کے ماں کے پاس گئے اور پہلے صبر کے بارے میں طویل گفتگو فرمائی اور پھر اللہ کی رضا کا بیان فرمایا اور کہا کہ تمہارا بیٹا پانی میں ڈوب گیا ہے۔ اس عورت نے پوچھا، میرا بیٹا؟ فرمایا، ہاں تیرا، ہرگز حق تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت سری سقطی نے مقرر فرمایا کہ تمہارا بیٹا پانی میں ڈوب گیا ہے، اس میں شک نہیں۔ کہا، اگر فی الواقع ایسا ہوا ہے تو مجھے اس موقع پر اس جگہ پر لے چلو۔ الغرسب نہر پر چلے گئے۔ اس کو بتایا گیا کہ وہاں پر ڈوب گیا ہے۔ اس نے پکارا، محمد۔ بچے نے فی الفور جواب دیا، اماں حاضر ہوں۔ یہ آواز سن کر وہ پانی میں اتری اور لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر نکالا اور گھر چلی گئی۔ اس عجیب واقعے پر حضرت سری سقطی نے توجہ دی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت احکام الہیہ سے آراستہ و پیراستہ رہا کرتی تھی۔ اس کی برکت سے جب کوئی واقعہ پیش آتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے اطلاع دیتا تھا۔ اس موقع پر اس کو اطلاع نہیں دی تھی، چنانچہ اس نے واقعے سے انکار کر دیا۔ طالب دنیا، طالب جنت اور طالب حق میں فرق۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سویا۔ کچھ رات گزری تھی کہ فرمایا، اے جنید، کیا سو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں۔ فرمایا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا اور فرمایا کہ اے سری، جب میں نے مخلوقات کو پیدا کیا تو سب نے میری محبت کا دعویٰ کیا۔ جب میں نے دنیا پیدا کی تو ہر 10,000 میں سے 9,000 دنیا میں مشغول ہو گئے، میری محبت کو ترک کر دی اور 1000 باقی رہ گئے۔ پھر میں نے جنت پیدا کی تو اس کی محبت میں 1000 میں سے 900 مشغول ہو گئے، میری الفت میری محبت کو ترک کر دی اور 100 باقی رہ گئے۔ میں نے ان پر بلا مسلط کر دیا تو ان 100 میں سے 90 مجھے چھوڑ کر بلا میں مشغول ہو گئے اور صرف 10 باقی رہ گئے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ تم نے دنیا طلب کی، نہ جنت اور نہ ہی بلا سے تم بھاگے، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا، الہی تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ فرمایا، تم ہی میرے سچے بندے ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔